ناظرین السلام علیکم۔ آپ آپ کو عرفان رشید کا سلام پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، غزہ میں اسرائیل امریکہ کی شہ پہ ہر روز 2000 کلو ٹن سے زائد کے بم برسا رہا ہے، میزائل برسا رہا ہے، اور زمینی وار بھی کرتے ہوئے ان کو ہلاک کر رہا ہے، فلسطینیوں کو، معصوم بچوں کو، بڑوں چھوٹوں کو، اور فلسطینیوں کی، غزہ کے لوگوں کی، مسلمانوں کی یہ نسل کشی اس کے خیال میں اسے آسانی فراہم کرے گی کہ وہ غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے، غزہ پہ قبضہ کر لے، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ اور یہ آگ کب تک جلتی رہے گی؟ کیا عالم اسلام اس پہ خاموش رہے گا؟ نیٹو، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اس پہ خاموش رہیں گے؟ تو اس حوالے سے ہم سب پہ فرض ہے کہ اپنے اپنے تئیں آواز بلند کریں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ زبانی جہاد جو ہے ہم پہ واجب تو ہے، لیکن یہ ایمان کی سب سے کمزور شکل ہے۔ تمام عالم اسلام کے لیڈرز اور متعلقہ شخصیات کو، اداروں کو احساس ہونا چاہیے کہ فلسطین، غزہ کے مسلمانوں کی یہ نسل کشی یہ عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج رکھتی ہے۔ اس طرح اسرائیل اور دیگر غیر مسلم ممالک کسی بھی اسلامی ملک پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب حال ہی میں بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر کے اور یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر کے شملہ معاہدے کی شقوں پہ عمل نہ کرتے ہوئے یہ جو بین الاقوامی قواعد، اصول و ضوابط کی اقوام متحدہ کی تسلیم کردہ قراردادوں کی جو نفی کی ہے، اس حوالے سے بھی ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ تمام سیاسی پارٹیوں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ یونٹی از دی اسٹرینتھ کے اس فلسفے کے مطابق آپ باہمی اتحاد و اتفاق کو عملی شکل دیں، تاکہ پاکستان کے خلاف بھارت کے یہ جو منفی عزائم ہیں جو 71 میں کھل کر سامنے آئے، 1965 کی جنگ میں سامنے آئے، اور اب پھر بھارت پاکستان پر شاید کسی جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پس پردہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے، جوات بنانے کے لیے عالمی اداروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ پلوامہ اور دیگر جو اس کے فالس جھوٹے پروپیگنڈے کھل کر دنیا انسانی کے سامنے آ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے چیلنج رکھتے ہیں کہ ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ میں بطور ایک ٹیچر، شاعر، ادیب کے غیر جانبدارانہ طور پر یہ رائے بھی پیش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے، اور قومی اسمبلی اور دیگر شہروں میں اور سندھ میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھارت کے اس منفی سٹیپ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج تمام اداروں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف سب ایک ہیں، اور ہم اپنے ملک کی ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ اور میری رائے میں کہ بطور شاعر، ادیب، رائٹر، ٹیچر کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، عمران خان کے ساتھ دیگر جو قائدین اور ورکرز قید ہیں، ان سب کو رہا کر کے پاکستان تحریک انصاف کی بھی حمایت کو مستحکم کیا جائے، اور پاکستان پر اس وقت جو بھارت کی ناپاک نگاہ لگی ہوئی ہے، that must be coped with unity, and it was said that anyone that unity is the strength, and he collected all his children and addressed it to them that
whenever this unity is created by any factor, any child, any son, any daughter, any one of the citizen of any country, the enemies tried their best to occupy the lands, houses, their homes, and their wealth, viewing this disunity. So we should be united amongst each other, and nobody, no enemy should be given any chance that it may occupy our sacred lands, our country, our citizen, our cities. In view of Indian occupation on Indian occupied Muslim Jammu and Kashmir, we should show our so much unity that India must know profoundly that we can never be